اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ایک عرصے سے ایک سلسلہ چلا ہے، آج سے تقریباً 150 سال پہلے سے امت مسلمہ کے اندر افتراق و انتشار کا ایک بیج بویا گیا احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جانب سے۔ اس پر جتنا حد سے تجاوز کی گئی وہ 150 سالہ تاریخ اس پر گواہ ہے، اور کتنا نامناسب موقع اس کے لیے چنا گیا وہ بھی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اور اس بات پر بھی تاریخ شاہد ہے کہ وہ کن کے لیے اور کن کے اشاروں پر وہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ ہمارے اکابرین و بزرگان دین نے اس سلسلے میں کئی مناظرے و مباحثے کیے، اور ہمارے علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت کے ایمان کے حوالے سے جو ان کی طرف سے اعتراض تھا اس کا جواب دیا گیا۔ لیکن یہ بجائے مناظروں سے وہ اختلاف کم ہونے کے، ان کی جانب سے کچھ لوگوں نے اس کو زیادہ ہوا دینے کی کوشش کی، تو ہم نے فاضل بریلوی اور ان کے ماننے والوں کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے یہ عرض کی کہ اگر تم ہمارے 4 اکابرین کے ایمان پر گفتگو کرنا چاہتے ہو تو پھر اصولاً آپ اپنے اکابرین و بزرگان پر بھی مناظرہ کرو گے۔ کیوں کہ خود مولوی احمد یار خان نعیمی نے بھی لکھا ہے کہ جب کوئی شخص کسی اور کے عقیدے اور ایمان پر بات کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کو اپنے ایمان اور عقیدے پر بات کرنی ہوتی ہے، لہٰذا ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پیش کرتے ہو کہ اکابرین علماء اہل سنت والجماعت پر احمد رضا نے کفر کا فتویٰ لگایا، تو ہم کہتے ہیں کہ آ جاؤ، جس نے کفر کا فتویٰ لگایا پہلے یہ بتاؤ کہ وہ خود شخص اس قابل تھا کہ وہ کسی پہ کفر کا فتویٰ لگائے اور اس کو مان لیا جائے، یا وہ قرآن کی آیت ان جاءکم فاسق بنبأ کا مصداق تھا۔ آئے بیٹھیں، وہ اتنا صدق اور امانت کا خیال رکھنے والا تھا۔ جو شخص احمد رضا خان جیسا کوئی شخص جو اپنی ماں کی عبارتوں کا غلط مفہوم لیتا ہو، وہ شخص کسی اور کی عبارتوں کو کیسے معاف کرے گا؟ یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے ہے، اس پر حوالہ جات ہیں، مناظرے کے میدان میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہم ایک عرصے سے اس پر گفتگو کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی رضا خانی اس پر تیار نہیں ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک محترم مولانا ساجد خان صاحب نے بریلیوں کو کہا کہ آپ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کی عبارتوں پہ آتے ہو، آپ احمد رضا کے ایمان پہ بھی آؤ۔ ہم نے نور سنت میں آج سے 13 سال پہلے یہ بات لکھی تھی، اس پر ہم نے کہا تھا ہمیں تمہارے ہر چیلنج ایڈوانس میں قبول ہے، ہمارے اکابرین پہ بات کرنے سے پہلے احمد رضا پہ بات ہوگی، آپ ہمارے 4 علماء پہ بات کرو، ہم تیار ہیں، لیکن آپ کے ایک پر بات ہوگی، اس کے لیے آپ کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے۔ مولانا ساجد خان صاحب نے بھی ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی احمد رضا کی ایمان پر آ جائیں، تو انہوں نے ایک نیا بندہ بیچ میں راشد محمود رضوی کے نام سے ٹپک پڑا، جو صرف میڈیا کے اوپر آ کر صرف باتیں کرنے کا ہے، باقی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل تہی دامن تہی دست ہے وہ۔ اس نے آ کر مولانا ساجد خان صاحب کے اوپر ویڈیو بنا دی کہ جی، وہ کہنے لگا کہ جی میں علماء دیوبند کی باتوں پہ بات کرتا ہوں۔ تو مولانا ساجد خان صاحب نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے 4 اکابرین پہ بات کرتے ہو، ہم تمہارے ایک بڑے پر بات کریں گے، تمہارے 4 کے مقابلے میں ہماری جانب سے 1۔ تو آج تک کتنے دن گزر چکے ہیں، لیکن کوئی رضا خانی اس بات پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور راشد محمود رضوی کو تو ایسے جیسے کہ فرت من قسورہ کانہم حمر مستنفرہ، فرت من قسورہ، وہ ایسے فرار ہوا ہے کہ اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ کہا گیا، ایک شرط یہ کہ احمد رضا کے اوپر بات ہوگی، پھر ہمارے 4 پہ، دوسری ہماری طرف سے یہ ہے کہ بات ہوگی تو آمنے سامنے، دو بدو، رو برو ہو کر۔ یہ آن لائن اور یہ فلاں کمپیوٹر کے اس پار بیٹھ کر اپنے گھر کے کمروں میں بیٹھ کر بیٹھک سے آن لائن ہو کر، اس کے کتنے نقصانات ہیں، یہ خود مولوی شہزاد عالم مصباحی جو بریلی کا ہے، بریلیوں کا بڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو راشد رضوی کو ہم اس پر کوئی نقصانات بتائیں تو اس کے نقصانات وہ انہی کے منہ سے یہ سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ اب یہ کلپ کا کھیل نہیں ہوگا، روبرو بیٹھ کر بات ہوگی، کیونکہ مناظرہ نظر سے بنا ہے، اور حقیقی مناظرہ وہی ہے جو روبرو آمنے سامنے ہو، ورنہ آن لائن کوئی مناظرہ نہیں ہوتا ہے سوائے مقابلہ ہنسی مذاق ٹھٹے اور مکر و فریب کے، جیسا کہ 13 جون کو پوری دنیا نے دیکھا۔ دراصل ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس مسئلے پر آر پار کی بحث ہو اور اصول و ضوابط کی روشنی میں ہو، یہ سب تماشا نہ ہو کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، بھاگ گیا، اس نے اس کو میوٹ کر دیا، ادھر سے کنٹرول اپنے پاس رکھ لیا، یہ سب ڈرامے بازی بالکل نہیں چلے گی۔ ہم آن لائن مناظرہ کرنے کے نہ پہلے قائل تھے اور نہ آج قائل ہیں، اس لیے کہ ہم مناظرے کی حقیقت جانتے ہیں اور مناظرے کا معنی جانتے ہیں، فن مناظرہ کو الحمدللہ ہم نے پڑھا۔ آن لائن مناظرہ نہ کرنے کے جو اسباب ہیں وہ آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ اپنے بھی مطمئن ہوں اور غیروں کو بھی یہ لوجک سمجھ میں آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آن لائن جو بات کی جاتی ہے اس کو مناظرہ کہنا ہی بے وقوفی ہے، اور مناظرے کے معنی سے جاہل اور نابلد ہونا ہے، اور عوام کو دھوکہ دینا اور مغالطے میں ڈالنا ہے۔
آن لائن بات چیت کو مناظرے کا نام دینے والا باتونی چرب زبان تو ہو سکتا ہے، مگر اصول کی روشنی میں نہ تو مناظر ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کو مناظر کہا جا سکتا ہے، بلکہ وہ تو بزدل ہے، اہل حق کے سامنے بیٹھنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا ہے، اور وہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ہی ایسا کر رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، ٹیکنالوجی کتنی ترقی کیوں نہ کر جائے مگر اصول اصول ہی رہتا ہے، ضابطہ ضابطہ ہی رہتا ہے۔ وہ دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی ان ترقیوں کے سامنے اپنا وجود نہیں کھوتا۔ یہ کہے کہ آن لائن تو فلاں سنی عالم آیا، فلاں سنی عالم آیا، اور اس نے بات کی تو میں کہوں گا وہ اس کا ذاتی عمل ہے جو ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہم تو اصول دیکھیں گے نہ کہ کسی کا ذاتی عمل۔ دوسری وجہ سنیے، اس میں اور بھی اسباب میں نے ذکر کیے ہیں۔ آن لائن مناظرے میں پہلی بات تو مادہ استحقاق یعنی جس سے مناظرہ بنا ہے، نظر سے بنا ہے، نظر اور مادہ استحقاق کا اس میں تحقق ہی نہیں ہو رہا ہے، یعنی مادہ استحقاق نظر ہے اور نظر کا وجود نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور جو موبائل کی اسکرین پر نظر آتا ہے وہ یاد رکھیے گا وہ اصل سے اصل ذات نہیں ہوتی کہ جس میں مادہ استحقاق نظر کا وجود پایا جائے۔ دوسری بات، آن لائن مناظرے میں مکر و فریب، جھوٹ، دھوکہ دہی خوب چلتی ہے، جیسے میوٹ کرنا ہے، ڈسکنیکٹ کرنا ہے، جھوٹا حوالہ دکھانا ہے، مکرو ہنسی ہنسنا ہے، کہہ لگانا ہے وغیرہ۔ لیکن جب آمنے سامنے مناظرہ روبرو ہو، آف لائن ہو، تو آف لائن مناظرے میں ان ساری چیزوں سے مکمل نجات رہتی اور حقیقی مناظرے کی شکل پائی جاتی ہے، جیسا کہ الحمدللہ بنگلور اور چھاسی میں اس کے مناظر دیکھنے ملے۔ اور پھر یہی راشد رضوی جب انجینئر مرزا کو مناظروں کی چیلنج دیتا ہے تو کہتا ہے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے، اور جب ہمارے سے بات کرنے آتے ہیں آخر کون سی وجہ ہے کہ ہم سے بات کرنے کے لیے جب وہ تیار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آن لائن بات کریں گے، ہمارے سامنے کیوں آنکھیں شرماتی ہیں بھائی؟ جو انجینئر مرزا چند سالوں کی پیداوار ہے آپ اس کے سامنے بیٹھنے کو تیار ہیں، اور جو آپ 150 سال سے ہمارے ساتھ جس بات پر آپ بحث کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس کی پر تو آپ کی بہت تیاری ہونی چاہیے، آپ کے تو بڑے بڑے لوگ اس کے اوپر جو ہے مناظرے کر چکے ہیں، تو بڑی تیاری ہونی چاہیے۔ تو یہ شکر کرو کہ تمہارے اس چیلنج کو ہم نے قبول کر لیا ہے، ورنہ تمہارے بڑوں کی تو عادت یہ رہی ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ گفتگو کی بات آئے ان کی ہم گردن سے پکڑتے ہیں تو وہ آگے سے کبھی جناب قد چھوٹا ہے اور کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولوی چھوٹا ہے، اور کبھی کہتے ہیں جب مناظرے کے میدان میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑے بڑے مولویوں کو لے کر آ گئے، جیسے مٹیاری مناظرے میں سن 2014 میں آپ کے حیدرآباد اور سندھ کے بڑے بڑے بریلوی آئے اور مناظرے کے میدان میں وہ مجھے اور مولانا ساجد خان صاحب کو اور ہمارے ساتھیوں کو کہنے لگے کہ جی یہ بڑے بڑے مولویوں کو لے کر آ گئے ہو، تب ہم بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے بڑے مولوی کو پکڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چھوٹا ہے، جب ہاتھ آ جاتا ہے وہ ہمارے تو کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، پھر وہ ہمیں بڑا کہہ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے ہم مولانا ساجد خان صاحب کے ساتھ ہیں اس معاملے پہ، انشاءاللہ آپ ہمت کریں، مرد میدان بنیں، آپ نہیں آ سکتے ہو اپنے کسی بڑے مستند مولوی کو لے کر آ جاؤ جس کے پیچھے آپ کی پوری بریلویت ہو، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس کو تم نے کھلا کھلا کے سانڈ بنایا ہوا ہوگا، جس کو تم نے خوب تیار کیا ہوا ہو، آپ اس مولوی کو لے کر آؤ جس کی فتح اور شکست تمہارے مسلک کی فتح اور شکست ہو۔ کیوں کہ جس دعوے میں تم کھڑے ہوئے ہو یہ تمہارا دعویٰ نہیں، تمہارے مسلک کا دعویٰ ہے۔ ہمیں کہتے ہو کہ تم اپنے جو ہے دعوے کے اوپر فلاں سے لکھوا کے لاؤ، جبکہ ہم تمہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک کا دعویٰ نہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، شخصی دعویٰ ہے۔ اس دعوے پر آؤ، احمد رضا کے ایمان پہ بات کریں گے، ہمیں اس میں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم فلاں کو لے کر آئیں، فلاں بریلوی بھاگ رہے ہیں جی فلاں سے ایمان ثابت کر رہے ہیں احمد رضا کا، کبھی دیوبندیوں کے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں احمد رضا کے ایمان پر کبھی فلاں کی ویڈیو، کبھی فلاں کی ویڈیو، کبھی فلاں کی کتابوں کے حوالے لگا کر ثابت کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس جب اتنے حوالے ہیں تم احمد رضا کے ایمان کو ثابت کر سکتے ہو تو میدان میں آ جاؤ، اس میں ڈرنے اور خوف کرنے کی کیا بات ہے؟ نہیں جی اس کی ذات پہ بات نہیں ہو سکتی، وہ تم نے مرزائیوں سے تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بات کر سکتے ہو، تم روافض سے ایمان شیخین پر بات کر سکتے ہو، تم جناب رضی اللہ عنہم اجمعین اور تم صحابہ اکرام کے ایمان پر روافض سے بات کر سکتے ہو، ہمارے ساتھ تم احمد رضا کے ایمان پر بات نہیں کر سکتے، اس کی کیا وجہ آخر؟ وہ اتنی بڑی شخصیت، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بریلویوں نے 150 سال میں احمد رضا خان کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، جیسے کہ تمہارے محدث اعظم کچوچوی نے کیا کہا کہ احمد رضا خان کی زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے خدا نے ناممکن بنا دیا، اور تمہارا مولوی اقتدار احمد نعیمی جو مفتی احمد یار نعیمی کا بیٹا کہتا ہے کہ یہ تو نبی کی شان ہے کہ ناممکن اور خطا ہونا، تم نے نبیوں کے برابر احمد رضا کو نعوذ باللہ پہنچایا، تم نے جناب کہا یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا تمہارا اور سب کا خدا ہے احمد رضا، تم نے یہاں تک احمد رضا کو پہنچایا، لوگوں کی نظروں میں تم احمد رضا کے مقام اور مرتبے کو نعوذ باللہ نبوت سے اوپر لے گئے۔ اور تمہارے مولوی ابو الخیر محمد زبیر نے کیا لکھا ہے مغفرت ضم میں کہ جی ہمارے بعض بریلیوں نے تو اس کو نبیوں سے اعلیٰ مقام دیا ہوا ہے، نبیوں سے بڑھ کر سمجھتا ہے، تم نے ان کو اتنا مقام دیا ہوا ہے، لیکن جب مناظرے کی بات آتی ہے تمہیں پتہ ہے کہ جس کو ہم نے پتہ نہیں خدا اور نبی اور کہاں کہاں پہنچا دیا، جب اس پر مناظرے کی بات آئے گی تو یہ تو ہم 3.5 برس سے شروع کریں گے احمد رضا کی، اور اس کی جو 60 سال 68 سال 70 سال زندگی کے اوپر جب ہم آئیں گے تو ہم زندگی کا ایک ایک اس کا گوشہ اٹھا کے لوگوں کے آگے رکھ دیں گے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا سارا ریت کا جو بنا ہوا بنگلہ ہے، ریت کی کھڑی ہوئی تمہاری عمارت ہے، وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے فتوے لگائے، اور تمہارے فتووں کی کیا اوقات تھی ہمارے کابرین کے اوپر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہتے ہیں بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، ملتے ہیں کوڑی کے 2 3 خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ تمہارے فتووں کی اوقات کیا ہے؟ ہاں احمد رضا پر جس دن ہم مناظرہ کریں گے بہت ہو گیا، تم بھی ادھر سے ویڈیو بنا رہے ہو، ویڈیو کے کھیل ختم کرو، یہ ویڈیو والی کہانیاں ختم کرو، سامنے آ کے بیٹھو، ہمت ہے۔ مولانا ساجد خان صاحب نے چیلنج دیا
تم نے قبول کیا یا تم نے دیا، انہوں نے قبول کیا، جو بیچ میں ہوا ہے بات پوری ہو چکی ہے، بات ختم ہو چکی ہے. مناظرے کے لیے آپ بیٹھیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور امت جو 150 سالہ افتراق میں گم ہے تمہاری جانب سے وہ کوئی باہر نکلے، ان کو کچھ پتہ چلے وہ ہے کیا. تم نے ان کو حوض کا مینڈک بنا کے رکھا ہوا ہے، تم نے ان کو بتایا ہوا ہے ساری دنیا یہ ہے. ہم ان سے دو بدو ہو کر ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا اس کے باہر بھی ہے. تم نے حوض دیکھا، تم نے سمندر نہیں دیکھا بھی. آ جاؤ میدان میں، مرد میدان بنو. اور اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی ضد نہیں ہے کہ تم آ جاؤ. تمہارے مسلک میں کوئی بڑا آدمی ہے، اس کو لے کر آ جاؤ تاکہ مسئلہ ختم ہو، جان چھوٹے اس امت کی اس اختلاف سے. یا تو ہم ایک ساتھ ہو کر بیٹھیں گے، یا لوگ تو کم سے کم سمجھ جائیں گے تم کیا چیز ہو، تمہارے پاس ہے کیا. لیکن پھر کہتا ہوں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تم زہر کا پیالہ پیو گے، میں پیالہ تو پرانی کہاوت ہے، میں ابھی کہا کرتا ہوں تم زہر کا سمندر پی لو گے، لیکن تم کبھی بھی مناظرے کے میدان میں نہیں بیٹھ سکتے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.